فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرو، اور اگر کسی سے جھگڑا بھی کرو، کسی سے دشمنی رکھو یا جھگڑا رکھو تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات، کیونکہ یہ تمام کا رشتے یہ تو دور جہالیت میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، تم اس وقت بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ یہ تمہیں ایک دوسرے کے رشتوں کا ادب سکھایا ہے کہ جو میں نے محمد محبوب اپنا دنیا میں بھیجا نا، کہ تم نے اس نے آ کے سکھایا۔ تم وہی انسان تھے نا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، تم وہی انسان تھے جو دوسرے کا حق کھا جاتے تھے، تمہارے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، تمہیں بڑے چھوٹے کا حیا نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا رشتہ ہوتا کیا ہے، یہ ماں کیا رشتہ ہے، یہ باپ کا رشتہ کیا ہے، یہ بھائی کا رشتہ کیا ہے، یہ آپس میں جو ہمارے خاندانی رشتہ داریاں ہیں یہ کیا ہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ سب کچھ تمہیں بتانے والے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں یہ بیٹی ہے، یہ باعث زحمت نہیں ہے، یہ باعث رحمت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ میری گفتگو کا موضوع کچھ ہو رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک خاتون کا وصال ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اپنے کردار سے پریکٹیکل کر کے، یعنی کہ خود کر کے بتایا ہے کہ دیکھو رشتوں کا حیا اور رشتوں کا ادب ایسے کیا جاتا ہے، اور رشتوں کے احسان ایسے اتارے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں ایک خاتون کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام ان کا غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، آقا علیہ السلام ان کی قبر انور پہ کھڑے ہیں، قبر مبارک پہ کھڑے ہیں، قبر کشائی ہو گئی، کھدائی ہو گئی، تیار ہو گئی، آقا علیہ السلام نے اندر لیٹ خود اترے اور آپ نے اس میں آرام کیا، پھر اٹھے اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس قبر کو تھوڑا سا اور کشادہ کر دو اور کھلا کر دو۔ صحابہ نے اور کھلا کیا، آپ نے پھر اس میں آرام کیا، پھر اٹھے، پھر فرمایا تھوڑا سا اور کھلا کرو، پھر اس کو کھلا کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر آرام فرمایا کہ اب بہتر ہے، اب ٹھیک ہے۔ پھر اس خاتون کو جب قبر کے اندر اتارا گیا تو آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے، چشمے مبارک سے آنسوؤں کے موتیوں کی لڑی چل رہی ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری قمیض لے کر آؤ، اپنی قمیض منگوائی اور وہ ان خاتون کے منہ پر ڈال دی، قبر بند ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ایسی خاتون ہے جس پر دو جہانوں کا سردار اتنے احسان کر رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں محمد مصطفیٰ اس خاتون پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ میں اس خاتون کے احسانوں کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ خاتون میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ ارے یہ میری چچی ہے، یہ وہ میری چچی ہے۔ جب میں دنیا کا ستایا ہوا رسول، جب طائف کی وادیوں میں مجھ پر پتھر برسائے گئے، میرے زلف مبارک، بال مبارک گرد آلود ہو گئے، تو میں دنیا کا ستایا ہوا رسول، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہ تھا، میرے سر پر میری ماں کا سایہ نہ تھا۔ ارے میرے صحابہ یہ میری چچی تھی، جب میں ان کی گود میں اپنا سر آ کر رکھتا تھا یہ میری زلفیں سنوارتی تھی اور کہتی تھی اے محمد ساری دنیا بھی تجھے چھوڑ جائے یہ تیری چچی تجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اے میرے صحابہ، پھر آ کر السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی جائے تو وہ اپنی چچی سے اتنی محبت کرے، اپنی چچی سے اس قدر اس کا ادب اور حیا کرے جیسے اپنی ماں کا کرتا تھا۔ یہ رشتے ہمیں کس نے بتائے؟ یہ آقا علیہ السلام نے بتایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست وہ ہیں جو اللہ
खातिर अपना माल भी कुर्बान करते हैं, अपने माल से जिहाद करते हैं, अपनी जानों से जिहाद करते हैं। आज इस दौर में हमारी जो तबीयतें हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो जहन है, वो इस कदर मुआशी दबाव में डाल दिए गए हैं कि हम रात को सोते हैं, सुबह ये सोच लेकर उठते हैं कि हमने अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करनी है। लेकिन याद रखें, जिस रोटी के लिए हम सारी रात सोच में गुजार देते हैं, सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, और उस रोटी के लिए जिसके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो रोटी का मालिक अल्लाह है। उस रिज्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने वादा किया है। हम कभी दीन को पढ़ें तो सही, अल्लाह के अहकाम को सुने तो सही, उसको समझे तो सही। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, जो रिज्क मैंने तेरे नसीब में लिख दिया है वो तुझे जरूर मिलेगा। अब इन अल्फाजों पे गौर करें कि कितने अल्फाजों में अल्लाह ने तंबी यानी कि जोर देकर कहा है। क्या कहा है, जो रिज्क मैंने तेरे नसीब में लिख दिया, फिर फरमाया वो तुझे जरूर मिलेगा। जरूर का मतलब हर हाल में मिलेगा, मगर सब्र, मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर। और फिर फरमाया आगे ये भी जोर दिया है कि तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तेरा रिज्क जो मैंने लिख दिया है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो समंदर की 7वीं तह में भी होगा, वो निकल कर तेरे पास पहुंच जाएगा अपने मुकर्ररा वक्त पर, मगर सब्र रख। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर फरमाया मेहनत कर, अपनी जदोजहद कर, अपनी कोशिश कर। फिर फरमाया ईमानदारी से, ईमान के साथ अपनी जदोजहद को जारी रख, सच के साथ, ईमान के साथ, तकवा के साथ, यकीन के साथ कि तू जिस मरहले में जा रहा है, जिस मकसद के लिए जा रहा है, अल्लाह पर इस यकीन के साथ अपना कदम उठा कि अल्लाह तुझे उसमें कामयाब कर देगा। और जो लोग ईमान के साथ, मेहनत के साथ, सब्र के साथ अपनी जदोजहद जारी रखते हैं, फिर अल्लाह पाक उन पर अपनी अताओं की बारिश करता है। अच्छा, फिर अक्सर हम सोचते हैं कि हमने ये मांगा, हमें नहीं मिला। याद रखें, कुछ ऐसी दुआएं हैं क्योंकि हमारे हाथ से बेहतर हमें हमारा रब जानने वाला है। वो उसने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमारा पूरा वजूद बनाया। वो हमसे बेहतर हमारे हालात को जानता है, इसीलिए तो वो मालिक कुल है, इसीलिए तो उसको रब कहा जाता है कि वो पालने वाला है। वो हमसे बेहतर हमारे हालात को जानता है, उसे पता है हमारे हालात के बारे में कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम नहीं जानते, हम तो लाचार हैं, कमजोर हैं, छोटी सोच के लोग हैं। हमारे मुंह में जो आता है हम रब से मांग लेते हैं और फिर ये भी कह देते हैं मंगे ऐसी दिता नहीं। लेकिन ये रब जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर था। अच्छा, फिर दुआएं सारी कबूल होती हैं, दुआएं सारी कबूल होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया में अता कर देते हैं, कुछ तुम्हारी दुआएं तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कुछ तुम्हारी दुआएं तुम्हारे हशर में काम आएगी। ऐसी कोई दुआ नहीं है जिस दुआ में हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाए और वो दुआ काबिल कबूल ना हो, जो हो नहीं सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो लोग जिहाद करते हैं, आज हम दीन का असल फलसफा भूल गए, आज हम दीन की असल रूह को पहचानने से कासिर हैं। आज हमारे मिंबरों पे आवाज बुलंद नहीं होती, जिहाद का हमने एक अलग ही मतलब निकाल लिया है। याद रखिए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि वो लोग जो माल से जिहाद करते हैं और वो लोग जो जान से जिहाद करते हैं, 2 चीजों का जिहाद होता है। एक वो जो जिहाद करने वालों की मदद कर रहे हैं और एक वो जो खुद अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। ये दोनों सूरतें जिहाद की हैं। याद रखें, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 किस्म के सिपाही हैं, 2 किस्म के सिपाही। एक वो जो अल्लाह की राह में तलवार उठाकर जिहाद कर रहा है और दूसरा वो जो माली तौर पर भी उसकी मदद कर रहा है और उसके पीछे अल्लाह की बारगाह में रातों को जाग कर दुआएं भी कर रहा है। ये दोनों अल्लाह के सिपाही हैं।
ایک سپاہی جسے مجاہد کہا جاتا ہے اور دوسرا سپاہی جسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا جاتا ہے۔ ایک وہ سپاہی جو سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور ایک وہ سپاہی جو دن رات اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، وہ اللہ کا صوفی ہے، وہ اللہ کا درویش ہے، اور ان کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے۔ دوستان گرامی، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ فلسطین کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی اپنے بچوں کو ان کے بچوں کی جگہ رکھ کے سوچا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن پر یہود و نصارہ، جن سے آج ہم دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں، آج جن کی ہم نے جن کے لیے اپنی قدریں کھو دی ہیں، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے اندر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رہا کہ ہمارے نبی نے ہمارے دین اسلام کون سا دیا ہے، ہمیں کس کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کیا کب اور کہاں کرنے کا حکم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی چھوٹے سے ننھے سے عمر میں، بغداد کا بازار ہے، ایک درخان ہے، اس نے ایک ممبر تیار کیا، لکڑی کا ممبر تیار کیا اور بہت ہی خوبصورت ممبر تیار کیا، یعنی کہ بڑے بڑے وہاں سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر لوگ، امیر زادے، نواب، بادشاہ وہ اس ممبر کی قیمت لگانے پہنچے کہ یہ ممبر اتنا خوبصورت ہے، یہ ہمیں خرید لیتے ہیں، ہمیں سیل کر دو آپ۔ تو اس نے کہا، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی اس درخان کے مابین اور ان لوگوں کے مابین، ادھر سے گلی میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ہوا۔ اس درخان نے کہا، یہ ممبر میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ممبر میں اس کو دوں گا جو بیت المقدس کو فتح کرے، تو قبلہ اکبر کو فتح کرے گا۔ آج آپ یاد رکھیں میری ایک بات، یہ زندگی ہے، مرنا ایک دن ہے، موت لازم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بھی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہزارہ قرآن خوانیاں یہاں ہوئی، ہزارہ جنازے ہم نے لوگوں کے پڑھے، ہمیں پتہ ہے ہم نے بھی ایک دن ایسے ہی چلے جانا ہے۔ آج ہم جن دو ٹانگوں پر چل پھر رہے ہیں، کل یہی لوگ جو آج بیٹھ کر ہمیں سماعت کر رہے ہیں، یہ ہمیں چار کندھوں پر اٹھا کر چھوڑ رہے ہیں۔ مرنا ہے، بالکل مرنا ہے، لیکن کیا ہو کہ ہمیں موت بھی ایسی حق کی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے ایسی موت مانگا کرو کہ مالک اگر تمہیں موت ہی دینی ہے تو ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرو۔ دوستان گرامی، انہوں نے وہ بات سن لی، وہ ننھی سی عمر میں، بیت المقدس جو فتح کرے گا میں اس کو یہ ممبر دوں گا۔ ایک وقت آیا، آپ بڑے ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو سلطان کا عہدہ عطا کیا۔ جب آپ کو سلطان کا عہدہ عطا کیا، آپ نے بیت المقدس پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور وہ ممبر بغداد سے اٹھا کر بیت المقدس مسجد اقصی میں رکھا، اور آج بھی وہ ممبر وہاں موجود ہے۔ یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ آج سیدنا عمر فاروق کا نام لینے والے، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لینے والے، سیدنا عثمان غنی کا نام لینے والے، مولا علی کی شجاعت کے نعرے لگانے والے، ہم سب نے ان کی قدریں ختم کر دی۔ ہم اپنی مسلمانی، اپنی حیثیت سب کچھ بھول چکے ہیں اس فانی دنیا کے چکروں میں، اس فانی دنیا کے لیے۔ آج بیت المقدس مسلمانوں کو پکار رہا ہے، آج فلسطین کے بچے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا، تو ایک ویڈیو میڈیا پہ نشر ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی، میں نے وہ دیکھا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بچی کیا کہتی ہے، اس کے الفاظ تھے کہ ہمارے ماں باپ شہید ہو گئے ہیں۔ اس بچی، چھوٹی سی بچی کے الفاظ تھے، ہمارے ماں باپ شہید ہو گئے ہیں، کوئی مسلمان ہماری مدد کو نہیں آیا، میں بھی ایک دن اس دنیا سے شہید ہو کر چلی جاؤں گی، مجھے بھی نہیں پتا کب کوئی گولا آ کر مجھے لگ جائے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکایت ضرور کروں گی کہ مولا تیری امت میں سے کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، تیرے قبلہ اول کی حفاظت ہم اپنی جانوں سے کریں۔ آج وہاں کی خواتین کو دیکھیں،
آج وہاں کے مردوں کو دیکھ لیں، آج وہاں کے بچوں کو دیکھ لیں، ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ ان کی وہاں جائیدادیں ہیں، وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آج ہماری آواز تک بلند نہیں ہوتی. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا ارے وہ قبلہ اول وہ انبیاء کی سرزمین ہے. سورہ بقرہ پڑھیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے لوگوں، ہم نے اس بیت المقدس کے چاروں طرف اپنی برکتیں رکھی کہ وہ بیت المقدس ہے. اور دیکھیں پھر آج یہودیوں کی سازش کیسی ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا جب دور تھا اس وقت کی ایک اخبار چھاپا، اور اس اخبار میں ایک گنبد ہے جس کا رنگ گولڈن ہے، سنہری رنگ کا گنبد ہے، اس کو مسجد اقصی بنا دی. اور آج ہمارے مسلمان صرف وہ تصویر لگاتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے. وہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ مٹیالے کلر کا ہے، اس طرح مٹی کا کلر ہے، اور آج بھی موجود ہے. وہ جو گنبد یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ گولڈن کلر کا گنبد ہے، وہ مسجد اقصی ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو گولڈن کلر کا سنہری کلر کا گنبد ہے وہ قبۃ الصخرا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی سے ہٹ کے تھوڑے سے فاصلے پہ، جیسے اپنا دربار شریف کی مسجد ہے ایسے وہ مسجد اقصی ہے. اور اس مسجد اقصی کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم وہ گولڈن گنبد پیش کر کے دنیا کو یقین ہو جائے گا یہ مسجد اقصی ہے. اور ہم مسجد اقصی کو شہید کر کے ان کی ایک سوچ ہے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی، اس کے نیچے وہ دیوار موجود ہے جہاں یہ اپنی عبادت کرتے ہیں. ہم اس کو دوبارہ وہ اپنا سسٹم بنا لیں گے، ہم اس کو اپنے احاطے میں لے لیں گے اور ہم لوگوں کو کہہ دیں گے مسجد اقصی تو ہم نے شہید کی ہی نہیں. ہمیں کتنے بڑے جال میں انہوں نے بنائے. لیکن اللہ ہر بد کردار انسان کی بد تدبیر سے بہتر اللہ اپنی تدبیر کو غالب کرنے والا ہے. اللہ حق کو لوگوں پر کیسے عیاں کرتا ہے یہ کسی کی سوچ بھی نہیں ہے. تو دوستان گرامی، آج وہ فلسطین کی دیواریں، وہ بیت المقدس جس کی سرزمین پہ انبیاء گزرے، جس کی سرزمین پہ ہمارے انبیاء کے روزے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی برکتیں کہا ہے، آج وہ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے. آج ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قرہ حضرات تلاوت قرآن کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ آواز بلند کی، بڑے بڑے نعت خواں حضرات تفوں کے ساتھ اپنی اپنی منچلیوں میں نعتیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں میری ایک بات، آج وقت ہے، ہم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ جا کر، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم کم سے کم اس بارگاہ الہی میں ان کے لیے فریاد کر سکتے ہیں. وہ مالک کل ہے، وہ سب کی دعائیں سننے والا ہے. آج یقین کریں کہ عالم یہ ہو چکا ہے ہم مسلمانوں کا کہ اگر آج ابابیل بھی آ جائیں نا تو وہ یہودیوں پر پتھر نہیں برسائیں گے، وہ مسلمانوں پر پتھر برسائیں گے، جو ہمارے ایمان کی حالت ہو چکی ہے. حضرت کولی شاہ قلندر شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کسی بچے کو تھپڑ مار دیا. آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس سے جا کر پوچھا تو نے اسے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے ویسے ہی مار دیا. آپ نے فرمایا اس نے تجھے برا بھلا کہا، کوئی چوری کی، کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے ویسے ہی مار دیا. اس دور کا بادشاہ تھا شمس الدین. آپ نے اس کو خط لکھا، وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، خط بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، بادشاہ خط پڑھتا ہے، فوراً دربار کو ختم کرتا ہے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر کولی شاہ قلندر حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور جا کر کہتا ہے کہ حضور سے کہیں کہ شمس الدین بادشاہ آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو ہم بادشاہوں سے نہیں ملتے، ہم بادشاہوں سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ان سے عرض کریں کہ شمس الدین خود آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا شوق وہ خود رکھتا ہے. آپ نے اندر بلا لیا، بٹھا لیا. کیا ماجرا حضور، کیا غلطی ہوئی؟ اب اس خط پر کیا لکھا تھا؟ شرف الدین کولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا تھا کہ اے شمس الدین، تیری رعایا میں انصاف ختم ہو گیا، تیری رعایا میں انصاف نہیں رہا.
ہمارے پاس بادشاہت کے لیے اور بھی لوگ ہیں، اور بھی نمائندے ہیں، لہذا اپنی رعایا میں انصاف قائم کرو۔ اس نے پوچھا آ کر کہ حضور غلطی کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ بچہ ہے، تیرے سپاہی نے اسے ناجائز تھپڑ مار دیا، کیوں مارا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بادشاہ کہنے لگا میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اتنا بڑا گناہ بھی نہیں کیا کہ تو اس کا سر قلم کر۔ پھر پوچھا حضور کیا سزا دی جائے، تجویز فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی روٹی کم کرو، اس کی روٹی کم کر۔ یہ روٹی زیادہ کھانے لگا۔ وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ سمجھ گئے۔ اس نے، اس بادشاہ نے اس سپاہی کی جو ڈیوٹی تھی وہ جنگل میں لگا دی، جہاں صبح کی روٹی شام کو پہنچتی ہے اور شام کی روٹی صبح کو پہنچتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے نفس کی خواہشات سے نکل کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی میں آ گئے۔ تو دنیا جو ہے یہ ہمیں اپنا غلام بنا کے بیٹھی، ہمارا مقصد حیات کی بالکل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ بتاؤ تم مسلمان تھے، تم نے کلمہ پڑھا تھا، بتاؤ میرے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کیا اقدام کیے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ باری تعالیٰ تم نے زبان دی تھی، ہمیں زبان سے بھی کچھ نہ کر سکتے۔ یاد رکھیں یہ جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا نہیں۔ اگر آپ کے پاس تلوار کی طاقت ہے آپ تلوار سے جہاد کریں، آپ کے پاس مال کی طاقت ہے آپ مال سے جہاد کریں، آپ کے پاس آواز کی طاقت ہے آپ آواز سے جہاد کریں، آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے آپ قلم سے جہاد کریں۔ الغرض جو طاقت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے آپ اس طاقت سے جہاد کریں اور اپنا حصہ جہاد میں شامل۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس آواز نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کم سے کم ہمارے ہاتھوں میں اور جسم میں جان تو ہے۔ کیوں نہیں اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فلسطین کے لیے دعا کی، ہم نے اسپیشل خالص اللہ کی رضا کے لیے رات کو اٹھ کر 2 نفل پڑھے حاجت کے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک یہ نفل پڑھے ان کو قبول فرما، اور یہ نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ تم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ کوئی ہے ایسا کرنے والا، یہ کہنے والا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تکلیف ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں دوڑتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی کا سبب کوئی بات بنے ہمیں رب یاد آتا ہے، لیکن جب دین اسلام کو ہماری ضرورت ہو ہم بستروں میں گھس جاتے ہیں، ہم گھروں میں گھس جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچے نظر آتے ہیں۔ وہ بچے کس کے ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بچے۔ تو دوستان گرامی، اور کچھ نہیں کر سکتے تو مالک کائنات کے آگے گڑ گڑا کر ان مظلوموں کے لیے دعا ضرور کیا۔ یاد رکھیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے سوچتے رہے، دیکھتے رہے، کہیں سے کوئی آواز آئی نہیں سمجھ آئی۔ اب سوال تو بنتا ہے نا کہ کہاں ہے مشائخ اعظام، کہاں ہے وہ پیران اعظام، کہاں ہے وہ علماء کرام، کہاں ہے وہ خانقاہوں والے، کہاں ہے وہ بڑے بڑے مدارس والے جنہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، جنہوں نے لوگوں تک حق پہنچانا تھا؟ سب اپنے اپنے پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں، سب کو اپنا گھر نظر آ رہا ہے، اللہ کا گھر کسی کو نظر نہیں ہے۔ یہ ہم سے پوچھا جائے۔ دوستان گرامی، آج وقت ہے اللہ سے سچی توبہ کریں۔ جو ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں نا، جو ہمیں معاشی تنگیاں آ گئی، گھریلو معاملات میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل چھوڑ گئے۔ جب انسان اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، آپ اس گھر سے نکل کر باہر سڑک پہ آ جاتے ہیں، وہ گھر کھلا ہے، کوئی تو قبضہ کرے گا، کسی نے تو اندر گھسنا ہے اس کے، پھر بعد میں آپ شور مچاؤ گے ہمارے گھر میں گھس گیا۔ بھائی تم نے اکیلا چھوڑا کیوں؟ کوئی جانور ہے، تم سواری باندھتے ہو، موٹر سائیکل بغیر لاک کے کھڑا کرتے ہو، چوری ہو جاتا ہے، تو آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے لاک کیا تھا موٹر سائیکل؟ کہ نہیں کیا تھا۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ کوئی یاد نہیں رہا، تو پھر اٹھنا تو تھا اسے۔ تو جب انسان اپنے مرکز سے، اپنی اصل سے
دور ہو جاتا ہے، پھر غیر آ کر اس پر مسلط ہو۔ آج ہم پر غیر مسلط، ان غیروں سے اپنے دامن کو چھڑائیے اور گنبد خضرا سے اپنے دامن کو جوڑیے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے۔ مالک رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔